حمد کے بعد اسلاف کے دستور کے مطابق ہمارے اکابرین، ہمارے مشائخ کے وظائف کے مطابق کروڑوں درود و سلام ہو اس ذات بابرکات کے لیے جس کے بارے میں ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں نبض حفظ کی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض حفظ کی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالی جس مقصد کے تحت جناب برادر کبیر لیاقت علی بھائی جان نے اس محفل میلاد النبی کہہ لیجیے، ذکر النبی کہہ لیجیے، سیرت النبی کہہ لیجیے، حیات النبی کہہ لیجیے، بہرحال چرچا تو آقا ہی کا ہونا ہے، تو انہوں نے جس مقصد کے تحت اس محفل کے انعقاد کا اہتمام کیا تو اللہ تعالیٰ ان کے ارادوں سے زیادہ انہیں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی شایان شان کے مطابق انہیں عطا فرمائے۔ جو بھی ان کے ارادے، جو بھی ان کی نیک تمنائیں، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی بارگاہ میں شرف مقبولیت بخشے۔ دوستان محترم، انتہائی تھوڑے سے وقت میں حضرت مولانا ساجد صاحب نے اور حضور علامہ و مولانا فیروز صاحب قبلہ خلیفہ حضور شیخ اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تھوڑے سے وقت میں نہایت ہی عبرت آموز، نصیحت آموز بیانات سے ہمارے اذہان و قلوب کو محفوظ کیا۔ رب قدیر کی ذات وہ ذات ہے جو اپنے بندے کو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اپنے بندے کو 70 ماؤں سے زیادہ محبت فرمانے والی ہے وہ ذات۔ دیکھیے نا، ہم گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، ہمارا ایک ایک پل، ایک ایک لمحہ، ایک ایک لحظہ، ایک ایک وقت ہمارا گناہوں میں بیت رہا، پھر بھی رب فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ابھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا، بس تو میری بارگاہ میں ایک بار توبہ کر لے، میں تیرے سارے گناہوں کو بخش دوں گا، میں تجھے اپنی بارگاہ کا محبوب بنا لوں گا، میں تجھے دنیا کی نعمتوں سے بھی سرفراز کروں گا، تیری آخرت کی کامیابی کی ضمانت بھی دوں گا، بس توبہ تو کر دے، بس میری بارگاہ میں ایک بار لوٹ کے تو آ، دیکھ تو صحیح تیرا رب کس قدر رحیم ہے، دیکھ تو تیرا رب کس قدر کریم ہے، کس قدر کریم ہے، دیکھ تو تیرا رب کس قدر رؤوف و رحیم ہے، دیکھ تو گناہ کرتا ہے، اور جب تک تو گناہ نہیں کرتا تب تک میں تیرے دفتر اعمال میں گناہ کرتا نہیں، لیکن جب تو نیکی کا ارادہ کرتا ہے، بھلے تجھ سے وہ نیکی سرزد نہ ہو، تو اس نیکی کو کرنے میں کامیاب نہ ہوا ہو، پھر بھی میں تیرے اعمال میں نیکیاں لکھتا ہوں۔ دیکھ میں کتنا رحیم، اے بندہ دیکھ میں کتنا کریم، میں نے تجھے اشرف المخلوقات بنایا، ساری کائنات میں تجھے ایک امتیاز عطا کیا، تجھے سب سے معیاری زندگی عطا کی، تو گناہوں کے دلدل میں ڈوبا ہوا ہے، دیکھ میں نے تجھے مکان دیا، تجھے میں نے کھانے کے لیے اچھا رزق دیا، تجھے میں نے دنیا کی ہر نعمت سے تجھے میں نے آراستہ و پیراستہ کیا، پھر بھی تو گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، تھوڑی دیر کے لیے توبہ تو کر دے، میری بارگاہ میں لوٹ کے تو آ، دیکھ تیرا رب کیا کرتا ہے۔ وہ ایک مجذوب کا واقعہ یاد آ رہا ہے مجھے، ایک مجذوب تھے، وہ دیکھا کہ بھری بازار میں چلا چلا کے رو رہے ہیں، پوچھا کسی حضرت جیسے ہی کسی عالم دین نے پوچھا، کیونکہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، در حقیقت اللہ کا خوف اگر کسی کے دلوں میں ہوتا ہے تو وہ علماء کی ذات ہوتی ہے، وہ علماء کی برادری ہوتی ہے۔ تو اس مجذوب کو روتے ہوئے دیکھا تو کسی عالم دین نے پوچھا آپ اس طرح بھری بازار میں کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہا
میں اس لیے رو رہا ہوں، میں اس قوم کے غم میں رو رہا ہوں، میں اس قوم کے غم میں رو رہا ہوں۔ کون سا غم؟ کہا میں ان کے اور ان کے رب کے درمیان صلح کرانا چاہتا ہوں، وہ تیار ہے، یہ تیار نہیں۔ آپ ذرا دھیان سے سنیے، پتے کی بات بتا رہا ہوں، شاید ایسے بول آپ کو سننے بھی بہت کم ملے۔ میں صلح کرانے کے لیے آیا ہوں خالق و مخلوق کے درمیان، اللہ اور اس کے ان بندوں کے درمیان۔ وہ راضی ہے، وہ کہتا ہے بس ایک بار توبہ کر لے، میں ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، ان کی ساری غلطیوں کو درگزر کر دوں گا، ان کی ساری خطاؤں پر پردہ پوشی فرماؤں گا، ان کی رزق کی ضمانت دوں گا، ان کی دنیاوی زندگی میں کامیابی کی ضمانت دوں گا، اور ان کو آخرت میں بھی فلاح و کامرانی سے ہم کنار کروں گا۔ ایک بار یہ توبہ کر لے، لیکن خدا کی قسم میں نے ان سبوں سے کہا کوئی بھی رجوع کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی بھی غم کے لیے تیار نہیں ہے، وہ راضی ہے، یہ راضی ہے۔ اگلے ہی روز وہی مجذوب خدا کا مجذوب بندہ، ایک جذب کی کیفیت داری ہوتی ہے انسان کے اوپر، جب وہ اس مقام پر پہنچتا ہے، بڑی تفصیلی گفتگو انشاءاللہ وہ پھر کسی اور روز ہو جائے گی۔ تو دیکھا کہ وہی مجذوب قبرستان میں کھڑا رہا، کہا کیا ماجرا ہے؟ کل بڑے بازار میں رو رہے تھے، آج قبرستان میں کھڑے ہو کے رو رہے ہیں۔ میں وہ عرض کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے وہ مجذوب، میں پھر آج اسی غم میں رو رہا ہوں، اسی غم میں رو رہا ہوں کہ میں بندے اور اس قبر میں لیٹے اس رب قدیر اور اس کے ان بندوں کے درمیان جو قبر میں لیٹے ہوئے صلح کرانا چاہتا ہوں، لیکن میں صلح کرا نہیں پا رہا ہوں۔ یہ راضی ہے، وہ راضی نہیں۔ کل تک وہ راضی تھا، یہ راضی نہیں تھے، آج قبر میں مردہ کی حالت میں ہے، یہ راضی ہے کہ مولا ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہم سارے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہم جو ہے نا ہمیں دنیا میں ایک بار پھر واپسی کا موقع ملے، وہ صدقہ کروں گا۔ یہی تو قرآن نے کہا ہے کہ مولا تو ہمیں تھوڑی سی مہلت دے کہ میں دنیا کو جاؤں۔ یہ قرآن عظیم کا ترجمہ بتا رہا ہوں، آیات مقدسہ کا۔ بندہ کہے گا کہ مولا تھوڑی دیر کے لیے مجھے وقت دے کہ میں دنیا کو لوٹ جاؤں تو ساری اپنی دولت تیری راہ میں قربان کر دوں، اور ہر زندگی کا جو بھی پل تو مجھے عطا کرے گا میں تیری عبادت اور ریاضت میں گزار دوں، لیکن اللہ نہیں مانے گا۔ کل تک بندہ تھا، بندہ راضی نہیں تھا، جب ہم قبر میں جائیں گے تو مولا راضی۔ کہا کہ میں آج ان دونوں کے درمیان صلح کرانا چاہتا ہوں، عابد و معبود کے درمیان، مخلوق و خالق کے درمیان میں صلح کرانا چاہتا ہوں، یہ راضی ہے، اللہ راضی ہے۔ تو دوستان محترم، عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا میں، ابھی بھی توبہ کا دروازہ خالی نہیں ہوا، کاش ہم لوٹ آئیں۔ ہمارے ایک چلن بیٹھ گیا کہ مر کے جانے والا چھوڑ کے کیا گیا، یہی پوچھتے ہیں نا بھائی، میں غلط تو نہیں کہہ رہا نا؟ کتنی پراپرٹی چھوڑا، کتنی اولادیں چھوڑی، کتنی جو ہے نا اس نے جو ہے نا اسباب و ذرائع چھوڑ کر کے وہ انسان گیا، لیکن کبھی کسی نے سوچا کہ جانے والے نے جانے سے پہلے وہاں کیا بھیجا؟ جبکہ قرآن یہی کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ یہ ہمارے حضرت مصباح صاحب اکثر و بیشتر آواز میں ان آیات مقدسہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہی جو میں نے کہا نا، میں نے ترجمہ سنایا، لولا اخرتنی الی اجل فاصدق واکن من الصالحین۔ بندہ کہے گا مولا تھوڑی سی مہلت دے کہ میں لوٹوں اور ساری دولت تیری راہ میں قربان کر دوں، سارا وقت جو ہے میں تیری عبادت و ریاضت میں گزار دوں، لیکن واپسی کی کوئی امکان نہیں، واپسی کا کوئی امکان نہیں۔ اس لیے رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ دنیا میں کیا چھوڑ کے جا رہا ہے اس کی چنتا نہ کر، کل وہاں کیا ہوگا، کل وہاں کے لیے تیرے پاس زادے راہ کیا ہوگا، تیری آخرت کا سامان وہاں ہے۔ یہ قرآن عظیم ہے۔ ہم دیکھتے دنیا میں پوچھنے والا پوچھتا ہے جانے والا تو گیا، کیا چھوڑ کے گیا، کتنی زمینیں چھوڑ کے گیا، کتنی جائیداد چھوڑ کے گیا، کتنے مکانات چھوڑ کے گیا، کتنا سونا چھوڑ کر کے گیا،
کتنے پیسے چھوڑ کر کے گیا، لیکن کبھی کسی نے یہ نہ پوچھا کہ جانے والا تو گیا، جانے سے پہلے اس بندے نے اپنی آخرت کا سامان بھی کچھ کیا یا نہیں. یہ ہماری کوشش. بہرحال وقت بہت کم، بڑے دل کو لگنے والی بھائی میں نے آپ سے بات کہی. میں ایک آیت مقدسہ کی تلاوت کی جو آج کل عام طور پہ لوگ کرتے ہیں، اور ایک ہماری آیت شاید کم و بیش کا عقیدہ یہ ہے، الذین یتبعون الرسول النبی الأمی، وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں رسول کی اور امی نبی. امی نبی کا معنی، امی کا معنی ہمارے یہاں عام طور پر لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے ان پڑھ. معاذ اللہ رب العالمین، کہیے استغفر اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. یہ ہمارے حاشیے ذہن میں بھی اگر یہ بات آئی تو ہمارے اعمال غرق کر کے جائیں گے اور ہمیں خبر بھی نہیں. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، پتہ ہی نہیں چلے گا. ہمارا اگر یہ عقیدہ بھی ہے ایک ذرہ برابر بھی اگر یہ بات ہمارے ذہن میں بیٹھ گئی کہ نبی کو ان پڑھ تھے، نبی کو پڑھنا نہیں آتا تھا، تو خدا کی قسم ہمارے نام اعمال غارت کر دیے جائیں گے اور ہمیں خبر تک نہ ہوگی. میں لفظ امی کا ترجمہ صرف آپ کو بتاؤں گا اور اس کے لیے زیادہ وقت نہیں لگے گا انشاءاللہ تعالی. دیکھیے، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے لفظ امی کا تذکرہ فرمایا، اور جو پیروی کرتے ہیں رسول کی اور امی نبی، لفظ امی سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نبی کو لایا اور اس سے پہلے لفظ رسول کو لایا. ان دونوں لفظ کو لانے کا مطلب ہے کہ امی کی اہمیت بتانا مقصود ہے. آنے والا جو ہے یہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے. امی کے معنی ان پڑھ کے نہیں ہوتے ہیں دوستو. امی کا معنی یہ ہوتا ہے جو بغیر کسی کے پڑھے پڑھایا ہوا ہو. یہ ترجمہ ہے. جس کو کسی نے دنیا میں نہیں پڑھایا اس کے باوجود بھی وہ پڑھتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ جانتا ہے. آپ سوچئے، حضرت خضر علیہ السلام کا نام آپ نے سنا ہے. حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں سیدی سرکار اعلی حضرت کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ آپ نبی. شاید آپ کا نام ابو العباس بلیہ بن ملکان، جہاں تک میری معلومات ہو سکتا ہے، اس میں ادھر ادھر ہو سکتا ہے. بہرحال یہ ایسی بات نہیں ہے کہ اس سے توبہ ہی لازم آ جائے. ابو العباس بلیہ بن ملکان بلیہ بن ملکان. آپ کو خضر اس لیے کہا جاتا ہے، خضر کے معنی آتے ہیں ہریالی. خضر کے معنی ہریالی، اسی لیے عربی میں آپ کے عرب جاتے ہوں گے تو وہاں سبزیوں کو خضروات کیونکہ وہ ہری بھری. تو خضر کے معنی کیا ہے؟ ہریالی. تو حضرت خضر علیہ السلام جہاں اپنا قدم ناز رکھتے تھے، بھلا وہ کپتا ہوا صحرا کیوں نہ ہو، وہاں ہریالی سبززار پورا ماحول کے اندر ہریالی آ جاتی ہے، سبز و شاداب کی آ جاتی ہے. تو اسی لیے آپ کو خضر کہا جاتا ہے. حضرت خضر کے بارے میں اللہ فرماتا ہے، سورۃ الکہف کی آیتیں ہیں، وَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا. رب فرماتا ہے کہ حضرت موسیٰ نے میرے ایک بندے سے ملاقات کی. حضرت موسیٰ نے، رب فرما رہا ہے کہ موسیٰ نے میرے ایک بندے سے ملاقات کی. اچھا، وہ بندہ کون ہے؟ وہ بندہ وہ ہے جس کو ہم نے اپنی جانب سے کچھ رحمتیں آتی. وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، اور وہ بندہ جسے ہم نے علم لدنی عطا کیا، جس کو چند رحمتیں عطا کی گئی ہوں. رحمتم من عندنا، اور فرماتا ہے رحمتم من عندنا. یہاں پر رحمت میں جو تنوین ہے وہ تنوین کل کے لیے نہیں ہے، تنوین تبعید ہے، جس کے معنی میں ہے، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہم نے بعض رحمتیں عطا کی، تھوڑی سی رحمتیں عطا کی. جس کو تھوڑی رحمتیں عطا کی اس کے بارے میں تو رب فرماتا ہے کہ ہم نے اسے ڈائریکٹ علم لدنی عطا فرمایا. اور وہ ذات مقدسہ جسے ہم نے سراپا بنا کر کے بھیجا ہے، اسے ہم ان پڑھ کہیں معاذ اللہ رب العالمین. اور لفظ اصل میں
امی سے بنا ہے. عربی میں ماں کو کہتے ہیں تو سبھی جانتے ہیں. اور ماں اور واقعی میں لفظی ترجمہ ہی دیکھنا ہے تو میرے پاس ایک کتاب پڑھی ہوئی ہے حضرت علامہ مولانا منظور علی فریقی کی لسان العرب یہ ڈکشنری ہے، یہ کئی جلدوں میں. اس میں لکھا ہے کہ ماں کو اس لیے کہتے ہیں کہ کے اصل معنی آتے اصل. اولاد جو ہے اس کی شاخیں ہوتی ہیں اور ماں اصل ہوتی ہے. تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ اتباع کرنے والے اس نبی کی، اس رسول کی جو ساری کائنات کا اصل مرکز ہے. سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ اوپر سے تو نہیں گئی نا؟ اگر اوپر سے گئی ہو تو پھر بتائیے، میں بتاؤں گا انشاءاللہ. لیکن تھوڑی دیر ہی آپ سنیے. بڑے یہ مطالعے کی باتیں، ایسی باتیں نہیں آتی کہ لفظ امی کا جو قرآن میں حضور کی شان میں استعمال ہوا ہے، امی لفظ سے بنا ہے، ماں کے معنی میں آتا ہے. اور در حقیقت کا ترجمہ اگر صحیح معنوں میں کیا جاتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں اصل سے، جڑ. ہماری زبان میں کی جائے تو جڑ کے معنی. اسی جڑ سے یہ اولادیں شاخ ہوتی ہیں، اسی لیے ماں کو عربی میں کہا جاتا ہے. اور اسی سے امی بنا ہے. بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو مرکز کائنات ہے، جو اصل کائنات ہے، اس نبی کی اتباع کرتے ہیں. آپ کو تو میں کیا بتاؤں، دانیال علیہ السلام کا نام سنیے. آپ بھی بہت جلیل القدر اللہ کے نبی. تو ان کے دور میں ایک بادشاہ تھا غالباً اس کا نام بخت نصر تھا. مولانا اس بھائی صاحب بخت نصر تھا اس کا نام. بہت ہی ظالم تھی، فاجر، فاسق، ظالم، جبر و تشدد کرنے والا ایک بادشاہ گزرا ہے جس کا نام بخت نصر. بڑی بےتکی باتیں کرتا تھا، باتوں پہ لوگوں کو گردنیں اڑایا کرتا تھا، باتوں پہ جو ہے لوگوں کو اپنی ظلم کا شکار بنایا کرتا تھا. اس نے خواب دیکھا. اب دیکھیں نا اس کے ظلم کی انتہا میں آپ کو بتاتا ہوں. خواب دیکھا تو اس نے جو تعبیر بتانے والے علماء ہوتے ہیں جن کو کیا کہتے ہیں، معبرین کہتے ہیں. تعبیر بتانے والے علماء کی جماعت کو عربی میں معبر کہتے ہیں، جس کی جمع معبرین. تو سب تعبیر بتانے والے علماء کو اس میں جمع کہا. میں نے رات میں خواب دیکھا ہے. دیکھیں نا اس کے ظلم کی انتہا پر غور کیجیے گا. میں نے رات ایک خواب دیکھا ہے. اے عالمو، تمہیں وہ خواب بھی بتانا ہے اور خواب کی تعبیر بھی بتانا ہے. انسان تو خواب بتاتا ہے، میں نے خواب یہ دیکھا. وہ کہتا ہے تمہیں خواب بھی بتانا ہے اور خواب کی تعبیر بھی بتانا ہے. اس کے اندر یہ مزہ، اس کے اندر اتنی طاقت کہ وہ بادشاہ کا خواب کہا اگر تم نے صحیح بتایا تو ٹھیک، اگر غلط بتایا تو چند لمحوں کے اندر تمہارے جسم سے تمہارے سر میں الگ، تمہارا سر تمہارے دھڑ سے الگ کر دیا جائے گا. خواب بھی تم کو بتانا ہے اور تعبیر بھی تم کو بتانی ہے. میں نبی کا واقعہ بیان کر رہا ہوں، یہ کوئی ایسا نہیں کل کسی ایسی کتاب میں آ گیا. یہ قصص الانبیاء، انبیاء کرام کے واقعات جو ہیں ان میں سے ایک واقعہ بتا رہا ہوں. دانیال علیہ السلام تشریف لے گئے، اللہ کے مقدس نبی ہیں. ماشاءاللہ نبی کا معنی ہی غیب کی خبریں بتانے والا ہوتا ہے. ارے ابھی ٹائم کیا ہو رہا ہے آپ نے پوچھا اور میں کہوں کہ 12 بجنے والے ہیں. تو اس میں کوئی کمال نہیں ہے. کمال تو یہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت فرش پہ رہتے ہیں اور عرش کی خبریں بتاتے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت مدینے کی گلیوں میں گھومتے ہیں اور قیامت کے بعد کیا ہوگا وہ منظر کرتے ہیں. نبی کہتے ہی ہیں غیب کی خبر بتانے والے، پوشیدہ باتیں بتانے والے کو نبی کہتے ہیں. لفظ نبی کا ترجمہ ہی ہے. اسی لیے تو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت جہاں جہاں لفظ نبی کا ترجمہ فرماتے ہیں اے غیب کی خبریں بتانے والے. کمال یہ نہیں ہے کہ حنان بھائی نے مجھ سے پوچھا، عبد الحنان بھائی ٹائم کیا ہو رہا ہے مولانا صاحب؟ میں تو 12 بجنے والے یا 12:15 ہو گئے. یہ کمال نہیں. کمال تو یہ ہے کہ حنان بھائی کے لیے وہ خارق العادت چیز ہو اور اس کو کوئی بتا. اور یہ اسی کے اندر وہ مجال ہے، وہ نبی کی شان ہوتی ہے، اللہ کے رسول کی شان ہو. تو حضرت دانیال علیہ السلام نے کہا کہ میں بتاؤں گا. دانیال سوچ لیجیے، اگر
آپ نے خواب غلط بتایا تو اس سے پہلے کہ آپ تعبیر کی طرف چلے میں آپ کے جسم سے آپ کے سر کو دھڑ کے آپ کے تن سے آپ کے سر کو چھوڑ کہا نہیں میں اللہ کا نبی ہوں. کوئی جانتا کہا بتائیے میرے خواب کیا تھا؟ آپ کیا دیکھتے؟ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا اے بادشاہ وقت تم نے خواب میں دیکھا کہ تمہارے سامنے بہت بڑا بت، اتنا بڑا بت ہے کہ اس کا سر آسمان سے لگ رہا ہے، اس کے پیر زمین کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، اس نے چاروں علاقوں کو گھیر رکھا ہے اس بت نے. کیا تم نے یہی خواب دیکھا؟ آپ آگے کہتے تو جائیے، آپ آگے بتاتے تو جائیے. پھر حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا پھر تم نے دیکھا ایک چھوٹا سا نور آیا، ایک چھوٹا سا نور نکلا، ایک روشنی نکلی اور کسی نے لکھا کہ ہیرا. بہرحال میں ہیرے سے زیادہ مناسب لفظ نور کا استعمال مناسب سمجھتا ہوں. ایک چھوٹا سا نور آیا اور دیکھتے ہی دیکھتے دانیال اس ہیکل نما بت سے ٹکرایا اور بت ریزہ کر گیا. اور اس کے بعد چھوٹا سا نور تھا وہ اس قدر پھیلا کہ تو جہاں دیکھتا تجھے روشنی ہی روشنی نظر آتی. کیا یہی خواب تم نے نہیں دیکھا؟ کہاں بالکل آپ نے سچ کہا، خواب تو میں نے دیکھا. اللہ کے نبی کہتے ہی اسی شخصیت کو نبی کے لیے غیب کی خبریں بتانا شرط میں شامل ہے دوستان محترم. ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ ہم مسلمان ہوئی نہیں. آپ نے جنت دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی. دوزخ دیکھی ہے آپ نے؟ نہیں دیکھی. اچھا یہ بتائیے کوئی ہے ہی نہیں یہاں کوئی ایسا اللہ کا ولی ہو جو کہہ دے کہ میں نے اللہ کو نہیں. آپ نے اللہ کو نہیں دیا، میں نے اللہ کو نہیں دیا. جنت نہیں، دوزخ خبر کے اندر کیا ہوگا؟ دوبارہ زندہ ہوگا. وہ فرشتے سوال کریں گے من رب کا ما دینوں کا ما کنت تقول فی حق هذا الرجل. کوئی کہے گا کوئی اچھا جواب دے دے گا، کوئی کہے گا اے اللہ ادری برزخ کی دنیا شروع ہو جائے گی. اللہ کا نیک بندہ ہوگا وہ قبر ہی اس کے لیے جنت کا باغ بن جائے گا. اور جو گنہگار ہوگا یا جو جس کے اعمال اچھے نہیں ہوں گے یا جو کفر کی حالت میں مرا ہوگا تو قبر اتنی تنگ ہوتی جائے گی کہ داہنی پسلی بائیں کو آئی جائے گی اور بائیں پسلی داہنی طرف چلی جائے گی. آپ نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا نا. غیب کی خبریں بتانے والے آقا انعامدار مدینے کے تاجدار سیدی ابرار و اخیار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. اور امین اللہ ہے تو ہے، جنت ہے تو ہے، دوزخ ہے تو ہے، میزان ہے تو ہے، پل صراط ہے تو ہے، حوض کوثر ہے تو ہے، نامہ اعمال ہے تو ہے. کوئی اعتراض نہیں. نبی کی شان ہوتی ہے صاحب. یہ ایسے تھوڑے ہی کہ وہ بڑے بھائی جیسے ہیں ہم چھوٹے بھائی جیسے ہیں. حالانکہ میرا مقصد یہ باتیں نکالنا نہیں ہے، بتانا صرف یہ ہے کہ نبی ہمارے اور آپ کی طرح نہیں ہوتے. ارے نبی کی بات کو چھوڑیے دوستان محترم، نبی کی بیویاں بھی دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہوتی. سورہ احزاب پڑھیے نا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء. اے نبی کی شان تو چھوڑو درکنار، نبی کی بیویاں بھی دوسروں کی طرح رہتی. حضرت دانیال علیہ السلام نے کہا مجھے معلوم ہے. آپ بتایا تعبیر تعبیر یہ ہے. اس میں لفظ ابھی میں نے چھوڑ دیا. اس نے کہا تھا کہ بہت بڑا صحرا ہوگا، صحرے میں حضرت دانیال علیہ السلام نے کہا کہ اے بادشاہ وقت، اے وقت نصر ان قریب مکہ کی مربھومی میں صحرا میں ایک نور والی شخصیت جلوہ افروز ہونے والی ہے جو اپنے نور سے دنیا کے سارے بتوں کو ریزہ دیتا ہے. جہان کے عالم میں رشد و ہدایت کا پرچم لہرائے گا. کائنات کے ذرے ذرے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی حسین دوروں پڑے گی. وہ دور ان قریب. حضرت دانیال علیہ السلام بتا رہے ہیں دوستان محترم. کہتے ہیں محفل میلاد ایسا ویسا. ارے میں تو کہتا ہوں یہ حضرت بتا رہے تھے سنت رسول سنت الہیہ ہے دوستان. اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کو جمع فرما کر کے یہ عہد لیا. سارے انبیاء کرام تو اکٹھے رہے، وہ سب جمع
قرآن کی روشنی میں بتاتا ہوں. اور اگر کسی کو جواب چاہیے تو آئیے نا میرے پاس بیٹھے تھوڑی دیر بات کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اور انشاءاللہ اچھے ماحول میں بات کرتے ہیں کہ اللہ رسول اللہ کی ولادت کا تذکرہ کرنا, رسول اللہ کی خلقت کا تذکرہ کرنا یہ بدعت نہیں بلکہ تو سنت الہیہ ہے. آپ پڑھیے نا قرآن پڑھتے ہیں کبھی کبھی مسلمان کھول کر کے دیکھ لیا کیجیے. بار بار میں کہتا ہوں آپ حضرات سے انورودھ کرتا ہوں ترجمہ اعلیٰ حضرت بھی پڑھا کیجیے. خدا کی قسم ایمان کو تازگی روح کو بالغی ملے گی. اللہ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. حفاظ کرام کی جماعت موجود ہے, ان سے پوچھ لیا کیجیے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن. اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کو جمع کیا. قرآن کی آیات کا ترجمہ بتا رہا ہوں. اللہ نے تمام انبیاء کرام کو جمع فرمایا اور کہا اور ان سے یہ عہد لیا, ان سے یہ وعدہ لیا لما آتيتكم من كتاب وحكمة, میں تمہیں کتاب و حکمت دے کے بھیج رہا ہوں, تمہیں رشد و ہدایت کے لیے کتاب بھی دے رہا ہوں, تمہیں نبی بنا کے بھیج رہا ہوں, تمہیں رسول بنا کر کے بھیج رہا ہوں, تمہیں کائنات کی ہدایت کا مرکز بنا کے بھیج رہا ہوں. تم اپنے دائتوں میں تو کامیاب رہو گے ہی کیونکہ ہماری حمایت تمہارے ساتھ ہے, ہماری نصرت تمہارے ساتھ ہے, ہماری تائید تمہارے ساتھ ہے. ہم تمہیں ہمیشہ تمہاری مدد کرتے رہیں گے. ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم. لیکن ایسا ہو جائے کہ پھر ایک رسول آئے, اللہ فرماتا ہے پھر ایسا ہو جائے کہ اسی دوران ایک رسول تمہارے درمیان اور آ جائے. اچھا جو تمہاری کتابیں ہیں ان کو تصدیق بھی کر رہا ہے, جو تم کتابیں لے کر کے جا رہے ہو نا ہماری طرف سے اس کی وہ تصدیق بھی کر رہا ہے. تم جو حکمتیں لے کے جا رہے ہو ان حکمتوں کی تصدیق بھی کر رہا ہے, تمہیں نبی اور رسول بھی مان رہا ہے. کیا کرو رب فرماتا ہے اس سے پہلے کہ انبیاء بول پڑے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ, اپنا دین چھوڑ کر کے میرے نبی کے دامن اپنے دین کو ترک کر کے منسوخ کر کے دین مصطفی میں آباد ہو جانا. وَلَتَنْصُرُنَّهُ, تمہارا ان کے اوپر ایمان لانا ہی کافی نہیں, جب جب میرے محبوب کو ضرورت پڑے گی ان کی نصرت و تائید کے لیے, ان کی حمایت کے لیے کمر بستہ کیا. ارے یہاں تک لکھا ہے مورخین نے کہ تقریباً 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام اس خاکدان گیتی کے اندر تشریف لائے اور ہر ایک نبی نے اپنی زندگی میں کم سے کم ایک بار میلاد مصطفیٰ کی محفل ضرور کتاب پڑھ رہا تھا. حضرت علامہ مصباحی صاحب سے میری بات ہو رہی تھی, نام یاد نہیں آ رہا ہے. علامہ جلال الدین سیوطی کی کتاب ہے, شرح الصدور نہیں, نخبۃ الافکار بھی نہیں ہے, کوئی دوسری کتاب ہے. میں بتا رہا ہوں بہت ہی میں نے اس کو دلچسپی سے کتاب کا مطالعہ کیا, انشاءاللہ اس کا نام بھی بتاؤں گا. آپ فرماتے ہیں کہ تقریباً 50 انبیاء کرام خانہ قرب و خانہ کعبہ کے یا مکہ شریف میں مدفون. انبیاء کرام یہ جانتے ہیں کہ رسول آخری نبی آخری زمان ہمارے دور میں نہیں آئیں گے, یہ انہیں معلوم ہے. اللہ ان سے عہد لے رہا ہے, دیکھیں سوچنے کا مقام ہے. اللہ ان سے عہد لے رہا ہے, ان سے یہ عہد و پیمان لے رہا ہے کہ اگر وحی بیچ ہمارا آخری نبی تمہارے درمیان جلوہ گر ہو تو کیا کرو گے. اور ادھر انبیاء کی پوزیشن یہ ہے, انبیاء یہ جانتے ہیں, مرسلان اعظام یہ جانتے ہیں کہ ہمارے دور میں آخری نبی نہیں تشریف لائے. پھر بھی علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں تقریباً کم و بیش 50 انبیاء کرام مکہ کی سرزمین میں بیت اللہ کے قریب مدفون ہوں. وہ اسی لیے کہ جب آخری نبی آپ تشریف لائیں گے اور ان کا ان گلیوں سے گزر ہوتا رہے گا تو آپ کی جشنان مبارک ہماری قبروں پہ پڑے گی اور کل میدان محشر میں گواہ پائیں گے کہ یا رب العالمین یہ وہ تیرے نیک بندے تھے جو میری حمایت کے لیے, میری نصرت و تائید کے لیے مکہ میں مجھ سے پہلے تک دوستانی محترم یہ اور ایسا نبی ان پڑھ ہو سکتا. ایک خضر
وہ خضر جن کی ابتدا میں اسرا کی رات میں معراج کی رات میں سرکار کے پیچھے جنہوں نے نماز ادا کی، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا ایک مختصر سا حصہ دیا ہو، وہ سراپا رحمت سے کہیں علم لدنی میں ان سے آگے بڑھ سکتے۔ اسی لیے تو سیدی سرکار اللہ حضرت فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن کا ترجمہ یوں فرماتے ہیں الرحمن نے اپنے محبوب کو قرآن پڑھنا، قرآن سمجھا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو علم ما کان وما یکون عطا کر دیا، جو کچھ ہو چکا اور جو قیامت تک ہوگا ان تمام اشیاء کا علوم ہم نے آپ کے اوپر عیاں فرما دیا۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہ ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدر تجا کروڑوں درود، غیبات کی شمس الضحیٰ کروڑوں درود۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔